میں نے ماں جی سے پوچھا، ماں جی یہ بڑھئی بابا مجھے آپ کے بہت کمالات اور مخلصانہ باتیں سنا چکا ہے، کچھ دنیا کی بیتی زندگی کا بتائیں۔ وہ بوڑھی جنتی ساس کہنے لگی، میں نے غربت اور تنگ دستی میں زندگی گزاری، میرے آبا و اجداد بھی بہت غریب تھے، میری ماں نے ایک بوڑھے شخص کے ساتھ میری شادی کر دی۔ اس وقت اس کی عمر 57 سال تھی اور میری عمر 18 سال۔ اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس شخص نے اپنی زمین کا ایک بیگھہ میرے والدین کو دیا، اس کے عوض میرا نکاح لیا۔ غربت تو یہاں بھی تھی اور وہاں بھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے اور 1 بیٹی دی، اور صرف 9 سال 3 مہینے اور 8 دن کے بعد میرا شوہر فوت ہو گیا۔ میں نے باقی ساری زندگی بیوگی میں گزاری۔ زمانے نے مجھے بہت غم دیے، نظریں بھی اٹھتی تھیں، انگلیاں بھی اٹھتی تھیں۔ کتنی راتیں ایسی ہیں جو میں نے جاگ جاگ کر گزاری، جو مجھے اپنے بوڑھے شوہر کی یادوں میں تڑپاتی تھیں۔ احساس ہوتا تھا وہ بوڑھا تھا لیکن اس کا ساتھ تو تھا، مگر میں نے گھر کی دہلیز سے باہر کبھی قدم نہیں نکالا۔ اس اندر کی گھٹن نے میرے مزاج کو تلخ کر دیا اور میں سخت ہو گئی۔ پھر میرے بڑے بیٹے کی شادی ہو گئی، جسے میں نے اپنے قریبی رشتہ داروں میں کی۔ بہو جوان لیکن شوخ اور چنچل تھی، مزاج کی سخت، غصے کی برہم۔ ادھر میں اپنے اندر کی سختی کا کسے بتاتی کہ میں نے جوانی کس طرح تنہائی میں گزاری۔ ابھی میرے اندر کی امنگیں، آسیں، امیدیں اور جذبات گرم ہی ہوئے تھے، شوہر ساتھ چھوڑ گیا، لیکن نامعلوم مجھے کہاں سے صبر آ گیا۔ میں نے بہو کی ہر سختی کو نرمی سے لیا۔ چند ماہ یہ کشمکش رہی، اس کے بعد بہو کے مزاج میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی، شاید میری دعاؤں نے اور میرے ایک وظیفے نے، اور وہ وظیفہ مجھے ایک بوڑھی خاتون سے ملا تھا۔ وہ بوڑھی خاتون ہمارے محلے میں گھروں میں کام کرتی تھی۔ ایک بار مجھے کہنے لگی، تم بہو ساس کا رشتہ تو ابھی چند ماہ پہلے جڑا ہے، میں تمہارے لہجے اور چہرے میں اکتاہٹ محسوس کر رہی ہوں۔ دونوں کو بٹھا کر کہا، ایسا کرو سارا دن پڑھو وضو بے وضو، والذین آمنوا اشداء حبا للہ، ہر حالت میں سینکڑوں ہزاروں پڑھو، چند ہی دنوں میں رزلٹ دیکھنا۔ بوڑھی کام والی مجھے کہنے لگی، میری 4 بہویں ہیں، 3 داماد ہیں، داماد کا مزاج اپنا ہوتا ہے، بہو کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ مجھے ایک ذریعے سے یہ آیت ملی تھی اور میں نے جب یہ پڑھنی شروع کی، ہمارا گھر پہلے جہنم تھا اب جنت بن گیا ہے۔ میں نے سب بہوؤں، بیٹیوں، دامادوں اور بیٹوں کو بتایا ہے۔ سب تو نہیں پڑھ رہے لیکن چند پڑھ رہے ہیں، اور میں خود بہت زیادہ پڑھ رہی ہوں۔ یہ آیت کیا ہے، دلوں میں شکر اور مکھن گھول دیتی ہے، آپس میں پیار و محبت کا ایک رشتہ جوڑ دیتی ہے، خلوص، خیر خواہی اور نظروں میں عظمت پیدا کر دیتی ہے، اور ایسا رشتہ بن جاتا ہے کہ دل آپس میں جڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو بوڑھی جنتی ساس کہنے لگی، اس کام کرنے والی بوڑھی خاتون نے مجھے اور میری بہو کو یہ وظیفہ بتایا۔ بہو نے تو بے توجہی کی، لیکن میں نے اس کو اپنے دامن میں باندھ لیا اور مسلسل پڑھنا شروع کر دیا۔ میں پڑھی ہوئی نہیں تھی لیکن میں نے اسے یاد کر لیا، اور جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا میرا دل نفرتوں سے پاک ہو گیا، میرے اندر تحمل، بردباری، حلم اور حلیمی آ گئی۔ پتہ نہیں آیت کیا ہے، جہاں گھریلو جھگڑوں کی آگ جل رہی ہو، شوہر بیوی کی نفرت ہو، بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو کبھی پیار اور محبت سے نہ دیکھنا چاہتے ہوں، بیٹیوں کے گھر آگ بنے ہوئے ہوں، داماد اسرائیل بن چکے ہوں، حتیٰ کہ گھروں میں بچوں کی آپس میں نفرتیں اور لڑائیاں بھی اس آیت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ بوڑھی جنتی ساس ایک ٹھنڈا سانس لے کر کہنے لگی، بس اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو آپ اس آیت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ میں بوڑھی جنتی ساس کی مٹھاس بھری باتیں، تجربات سے لبریز خزانے سن رہا تھا اور اش اش کر رہا تھا، اور بار بار اس بوڑھے بڑھئی کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ اس نے مجھے ایک جنتی روح سے ملاقات کروائی، جس جنتی روح نے اعلیٰ اخلاق سے اعلیٰ قبر پائی، اعلیٰ جنت پائی۔ حالانکہ اس روح کے پاس بہت زیادہ حج، بہت زیادہ عمرے، لاکھوں کروڑوں کے صدقات اور خیرات اور صدقات جاریہ، صدقات باریہ اور بڑے بڑے لنگر نہیں تھے، لیکن اس بوڑھی جنتی ساس کے پاس حلم، تحمل، بردباری، معاف کرنا اور میٹھے بول تھے، اور ان سب کے پیچھے قرآن پاک کی اس آیت کا ایک انوکھا کمال تھا۔ میں نے اس بوڑھی جنتی ساس کو مزید خریدا کہ آپ نے اس آیت کو کتنا پڑھا ہوگا۔ وہ بوڑھی ساس کہنے لگی، مجھے یاد نہیں، میں نے اپنی زندگی کے 46 سال اس آیت کو پڑھا ہے، میری کوتاہی
या गलत फहमी की वजह से कोई मुझसे नाराज हो गया हो। फिर मैंने इसका तसव्वुर करके पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने देखा मेरे बेटे के मिजाज में तलखी और सख्ती है, या मेरी बेटी का लहजा नागवार है। मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया और ये पढ़ना मुझे हमेशा काम आ गया, और ऐसा काम आया कि चंद ही दिनों में मैंने इसका नतीजा पाया। पहले कुछ अरसा इसका नतीजा मुझे नहीं मिला, मैं कुछ बेहौसला भी हुई, लेकिन इस काम करने वाली बूढ़ी ने मेरे हौसले को तक़वियत दी। पहले इसको कुछ अरसे पढ़ते पढ़ते आखिरकार तुझे इसकी तहसीर मिलेगी, फिर तो किसी की भी नफरत को दूर करने के लिए पढ़ेगी तो फौरन इसकी तासीर आंखों से देखेगी। मैं बूढ़ी जनती सास की रूह से जुदा नहीं होना चाहता था। मेरा दिल चाह रहा था आज की रात न टले और न ढले, और आज इतनी लंबी रात हो जाए कि वो बूढ़ी जनती सास बोलती जाए और मैं सुनता जाऊं। वो जनती रूह जब भी बोलती थी तो खुशबू निकलती थी। सच पूछिए, मैंने आज तक वो खुशबू दुनिया में न सूंघी, न देखी, न सुनी। जिस तरह बढ़ई तजर्बात और नतैज यानी अंजाम की एक पटारी था, इस तरह बूढ़ी जनती सास भी तजर्बात का एक बहुत बड़ा खजाना थी। बढ़ई के तजर्बात अपनी जगह, लेकिन बूढ़ी जनती सास ने मुझे इस आयत का जो कमाल बताया, मैं खुद हैरान हुआ। और एक हैरत इसलिए भी कि अरवाह झूठ नहीं बोलती, अरवाह सच कहती हैं, और अगर किसी की अरवाह से मुलाकात हो जाए तो ये सच और हकीकत इसके ऊपर खुल जाती है। इस आयत को पढ़ने के बाद इस बूढ़ी जनती सास ने कितने अजीम कब्र पाई, कितना ऊंचा मकाम पाया और कितना आला दर्जा पाया। ये अजीम मकाम, ये अजीम दर्जा और ये अजमत मैं आपको आइंदा बताऊंगा। मेरा जी चाहता है कि इस आयत के मजीद कमालात और बूढ़ी जनती सास के और बूढ़े बढ़ई के मजीद तजर्बात बताऊं। क्यों? खुद मुझे अपनी जिंदगी की खबर नहीं, न जाने किस घड़ी शाम हो जाए। चाहता हूं कि अपने मुशाहिदात और तजर्बात आप तक ज्यादा से ज्यादा लौटाऊं। मैं अपनी खुली आंखों के साथ इस बूढ़े बढ़ई को तहसीन और शुक्रिया की नजर से देख रहा था, और बार बार मेरी नजर इस रूह पर जाती जिसे जन्नत की रहमत, जन्नत के अनवारात और जन्नत की मोहब्बतों ने घेरा हुआ था। और फिर एक तरफ इस बूढ़ी जनती सास की तरफ मेरी नजर जाती जिसकी कब्र से जन्नत का नूर और कब्र की मिट्टी में जन्नत की खुशबू रची हुई थी। वो नूर और खुशबू जन्नत की ही थी, और कैसी थी, और इस खुशबू और नूर में क्या रंग और क्या जलवा था। क़ारीन, ये मैं आपको लफ्जों में नहीं बता सकता। ऐ काश आप मेरे साथ होते और फिर मैं आपको बता सकता कि वो नूर क्या था, वो रोशनी क्या थी, वो महक क्या थी, वो खुशबू क्या थी, वो जलवा क्या था, और इस वक्त मेरी कैफियत क्या थी। ये तो इसकी रहमत करीमी ने मुझे थामा और संभाला, वरना जन्नत की खुशबुएं, जन्नत की लज्जतें और जन्नत की लहरें कैसे इस दुनिया का बासी बर्दाश्त कर सकता है। ये तो इसकी शान करीमी थी। इन्हीं कैफियत में डूबा था कि मैंने इस जनती सास और बूढ़े बढ़ई को मुतवज्जो करते हुए सवाल किया, आप मुझे इस आयत के तजर्बात बता सकते हैं? बूढ़ी जनती सास के बोलने से पहले बढ़ई बोला, हाँ, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। वो आपके लिए शायद अनोखा नहीं होगा, लेकिन है वाकई अनोखा, क्योंकि आप इस रूहानी दुनिया के फर्द हैं। इसी नौइयत से मैं आपसे कह रहा हूँ। वाकया ये है कि बहुत साल पहले एक मैयत हमारे पास यानी हमारे कब्रिस्तान में आई। जब भी कोई नई मैयत हमारे कब्रिस्तान में आए, हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा कबीला बढ़ रहा है। अगर वो मैयत जनती हो तो पूरे कब्रिस्तान में जश्न का समा होता है, और वो मैयत अगर जनती से भी आला यानी बहुत बाकमाल हो तो फिर तो आप सोच ही नहीं सकते कि इसकी वजह से कब्रिस्तान पर कितनी रहमतें, बरकतें, खुशियां और कामयाबियां का नज़ूल होता है। बस इस तरह की एक मैयत जिसकी वजह से पूरे कब्रिस्तान में जश्न का समा था, हमारे पास लाई गई। हमारे कब्रिस्तान का असूल है, जब भी कोई नेक साले मैयत हमारे पास आती है तो हम इसका इस्तकबाल भी करते हैं और इससे मिलते भी हैं, और दुनिया के हालात, अहवाल और दुनिया में बसने वालों की जिंदगी के अरूज ज़वाल, कामयाबी और नाकामी, गम और खुशी, शिकस्त और फतह यानी तमाम अहवाल इनसे पूछते हैं। इस मैयत को आए हुए कोई चंद महीने ही गुजरे थे। बकौल बूढ़े बढ़ई के मैं एक दफा इसके साथ बैठा बातें कर रहा था, तो मैंने इनसे पूछा, कुरान सारा ही सारा नूर है, आंखों का सरूर है, इसकी बरकत का क्या पूछना?
لیکن اس قرآن کی کوئی ایسی آیت، لفظ یا حروف کا تجربہ بتائیں جس کے فوائد، فضائل، مناقب اور کمالات آپ کے سامنے کھلے ہوں، اور کھلے بھی ایسے ہوں آپ خود اش کر اٹھے ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے مجھے سورۃ فاتحہ کے کمالات، پھر سورۃ اخلاص کے فوائد، پھر آخری چاروں کل کی برکاتیں بتائیں۔ میں سنتا گیا اور ان کے ملنے والے پھول دامن میں سمیٹتا گیا۔ ان باتوں کے ہوتے ہوتے آخرکار وہ بولے کہ مجھے قرآن پاک کی ایک آیت ایسی بھی ملی ہے کہ جس کے کمالات اگر میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ آیت چند مسائل اور معاملات کے لیے بہت زیادہ آزمودہ ہے، یعنی اولاد کی نفرت، آپس میں جھگڑے، اولاد کی آپس میں لڑائیاں، مشکلات و مسائل، گھر میں بچوں کا آپس میں جھگڑا لڑائی، اس کے لیے یہ آیت بہت زبردست ہے۔ دوسرا، ایسے گھرانے جن گھرانوں کا سکون میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے برباد ہو گیا اور میاں بیوی ہر وقت لڑتے رہتے ہوں، آپس میں محبت نام کی کوئی چیز نہ ہو اور آپس میں پیار نام کا ایک نقطہ بھی نہ ہو، میاں بیوی کو دیکھ کر غصے میں آ جائے اور بیوی میاں کو دیکھ کر نفرت میں آ جائے، اس کے لیے یہ آیت بہت زبردست ہے۔ اس کی وضاحت میں آگے بتاتا ہوں۔ تیسرا، یہ آیت ایسے فرد کے لیے جو کسی کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہو اور اس سے قبضہ چھڑانا نہایت مشکل ہو، یا پھر کوئی ایسا شخص جو بد نیت ہو اور آپ کی کوئی چیز ہضم کر گیا ہو اور آپ اس قابل نہیں ہو کہ اس سے وہ چیز واپس حاصل کر سکے۔ غرض اس طرح کے ناممکن سے ناممکن مسائل کے لیے میں نے اس آیت کو اپنی جسمانی دنیا میں یعنی عالم دنیا میں بہت ہی حیرت انگیز پایا اور بہت ہی با کمال پایا۔ وہ آیت کیا ہے جو کہ دلوں کو 100% واقعی موہ لیتی ہے اور انسان کے دل میں نفرت کی جگہ محبت کو جگہ دیتی ہے، اور وہ آیت جس کی وجہ سے مخالف موافق ہو جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ ہر وقت جو شخص نفرتوں میں آ چکا ہوتا ہے وہ محبتوں میں اور پیار کے بول بولنے لگتا ہے۔ اب میں بے چین اور بے تاب تھا کہ آخر یہ نیک روح مجھے کون سی آیت بتاتی ہے۔ ایک بات میرے ذہن میں پہلے سے تھی کہ جس آیت کے فوائد میں نے سنے تھے یقیناً یہ فائدے بھی اسی آیت کے ہی ہوں گے، لیکن دل میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ شاید ان کے پیش نظر کوئی اور فائدے ہوں جس کی مجھے خبر نہ ہو اور جس کا مجھے علم نہ ہو، اور انہی فائدوں کی وجہ سے شاید کوئی اور نفع مند تحفہ اور وظیفہ مل جائے۔ میں حیران ہوا، انہوں نے بھی یہی آیت والذین آمنوا اشد حبا للہ کے فائدے بتائے اور کہنے لگے اس آیت کی بہت زیادہ طاقت، تاثیر اور کمالات ہیں۔ میں حیران ہوا، انہوں نے بھی یہی آیت والذین آمنوا اشد حبا للہ کے فائدے بتائے اور کہنے لگے اس آیت کی بہت زیادہ طاقت اور تاثیر اور کمالات ہیں۔ اس آیت کی طاقت اور تاثیر آپ گمان نہیں کر سکتے۔ پھر اپنا ایک واقعہ سنایا۔ ہمارے پڑوس میں ایک اپاہج عورت بیاہ کر آئی۔ شوہر بوڑھا تھا، اپاہج عورت جوان لڑکی تھی۔ وہ بوڑھا مالدار تھا۔ وہ اس کے والدین کو بہت زیادہ رقم اور مال دے کر اس لڑکی کو خرید کر لایا۔ لڑکی شکل و صورت کی بہت خوبصورت لیکن ٹانگوں سے معذور تھی اور پیدائشی اپاہج تھی۔ چند ہفتے تو زندگی اچھی گزری۔ بوڑھا بہت چڑچڑا، بد مزاج، متکبر اور حد سے زیادہ غصے والا تھا۔ اس کی پہلی بیوی کو فوت ہوئے 19 سال ہو گئے تھے۔ اس میں سے جوان اولاد، بہو، بیٹیاں، پوتے پوتیاں تھیں۔ ہمیں علم تھا کہ پہلی بیوی بھی اس کے مزاج کی وجہ سے کڑتے کڑتے آخر قبر میں جا لیٹی۔ اب اس کے ساتھ بھی وہی کہانی دہرائی گئی، اور بعض اوقات وہ بد مزاج بوڑھا اسے اتنا مارتا کہ اس کی چیخیں محلے والے سنتے۔ وہ بیچاری نہ دوڑ سکتی نہ بھاگ سکتی، نہ اس کے اندر اتنی طاقت تھی، نہ معلوم بوڑھے کا مزاج کیا تھا۔ حیران تھے کہ اس کو خدائی قہر بھی وقفہ اور ڈھیل دے رہا تھا۔ ایک دن میری ممانی جو بہت بوڑھی تھیں اور ان کے میاں ایک زبردست عامل اور کامل تھے، ہمارے گھر آئی ہوئی تھیں۔ قدرتی بوڑھا اپاہج بیوی کو بے دردی سے جوتے سے مار رہا تھا۔ اس کی چیخیں، دردناک آوازیں سن کر وہ بے چین اور بے تاب ہو گئیں اور کہنے لگیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری ماں ٹھنڈی سانس لے کر کہنے لگیں یہ تو روز کی کہانی ہے۔ ادھر وہ اپاہج عورت روتی ہے، ادھر ہم بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں یا تو اس عورت کو موت آ جائے یا اس بوڑھے کو جلدی موت آ جائے، کوئی ایک جائے گا تو قصہ ختم ہوگا۔
تو ہماری مامانی کہنے لگیں میرے میاں ایسے معاملات میں ایک تسبیح دیا کرتے ہیں، اس خاتون کو وہ لفظ یاد کرا دو، آپ کا اور اس کا بھلا ہوگا، بس ایک دفعہ یاد کر لیں، سارا دن اس کو کھلا سینکڑوں ہزاروں پڑھیں، پھر دیکھیں کہ بدمزاج اور بدتمیز بوڑھا کیسے اس کو گلاب کے پھول کی طرح چاہے گا۔ ممانی نے ہمیں یہ آیت بتا دی۔ اس کے جانے کے بعد موقع پا کر میری والدہ نے اس اپاہج جوان لڑکی کو یہ آیت سکھا دی۔ وہ بیچاری دکھی تھی اور دکھوں کے دن رات بہت مشکل ہوتے ہیں۔ اس نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی۔ بس چند ہفتے ہی گزرے تھے، ہمیں رونے، سسکنے، تڑپنے اور ہائے ہائے کرنے کی آوازیں آنا ختم ہو گئیں۔ بلکہ کچھ ہی ماہ کے بعد گلی میں ایک ہلکا سا شور ہوا۔ میری والدہ نے دروازے سے جھانکا تو بیل ریڑھی پر گھر کا سامان، خوبصورت کرسیاں اور کچھ گھر کے استعمال کی اچھی چیزیں اتر رہی تھیں۔ حیران ہوئی کہ یہ شخص تو روٹی کے 2 نوالے دے کر بھی احسان کرتا تھا، جس نے آج تک بیوی کو کپڑے بنا کر نہیں دیے۔ یہ ہر روز گھر کے اخراجات کے لیے حساب و کتاب لیتا تھا۔ اسے کیا ہو گیا؟ بعد میں پتہ چلا یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اس آیت کا کمال ہے اور اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ بس پھر کیا، وہ گھر جنت بن گیا۔ اللہ نے پھول سا بیٹا دیا۔ وہ بد مزاج بوڑھا شخص خوش مزاج بن چکا تھا، سارا دن بیوی کے لاڈ سہتا، بچے کو چومتا، اچھے کھانے، اچھی چیزیں، گھر کے اخراجات اور گھریلو زندگی کو خوشحالی سے اس بوڑھے نے نبھانا شروع کر دیا۔ بس اس کے دن اور رات اور ان کی صبحیں اور شامیں حد سے زیادہ بدل گئیں۔ ان کی مشکلات خوشیوں میں بدل گئیں، ان کے غم راحتوں میں تبدیل ہو گئے اور وہ ہنسی خوشی زندگی کے دن رات گزارنے لگے۔ وہ نیک جنتی روح اپنے تجربات بتائے جا رہی تھی۔ بتاتے بتاتے کہنے لگی، اس آیت کو میں نے زندگی کی بہت مشکلات میں آزمایا، جہاں نفرتیں، پیار کی کمی تھی، محبتوں کا فقدان اور حد سے زیادہ پریشانی ہوئی ہو، میں نے وہاں اس آیت کے بہت فائدے اور بہت تاثیر دیکھی اور حد سے زیادہ اس کے کمال دیکھا۔ بوڑھے بڑئی کی روح اس جنتی روح کی باتیں بتا رہی تھی اور میں حیرانی سے اس آیت کے کمالات سن رہا تھا۔ بوڑھے بڑئی کی روح نے مزید بتایا کہ اس جنتی روح نے ایک اور واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایک صاحب کاروبار کرتے تھے۔ میں نے کچھ عرصہ چاول کا کاروبار بھی کیا۔ وہ صاحب اچھے نمازی، پرہیزگار، نیک، خوش اخلاق اور نیت کے بھی بہت اچھے تھے۔ ہمارا کاروبار کئی سال چلا۔ ان کا درمیانہ بیٹا کاروبار میں ہماری مدد کرتا تھا۔ کچھ عرصے سے میں نے محسوس کیا کہ ہمارے کاروبار میں کچھ کمی ہو رہی ہے۔ مجھے احساس ہوا، لیکن پتہ نہ چلا کہ یہ گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا، اس کے بعد اس کو بھول گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد محسوس کیا، آخرکار میں نے اس گڑبڑ کی نیت کر کے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اول و آخر درود ابراہیمی، یہی آیت پڑھنی شروع کر دی۔ چند ہفتے میں نے یہ آیت پڑھی کہ ایک دفعہ رقم کی تجوری سے ان کا درمیانہ بیٹا رقم نکالتے ہوئے رنگے ہاتھوں ہمارے ایک پرانے ملازم کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بجائے اس کے کہ وہ چوری مانتا، اس نے اس پرانے بوڑھے ملازم کو بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ شور شرابے پر سب اکٹھے ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ آج پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی چوری کرتا تھا، کیونکہ کچھ ہی عرصے میں اس کا لباس، اس کے جوتے، اس کے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا انداز اور اس کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اس کی اس صورتحال کو دیکھ کر میں ایک دم مطمئن ہوا۔ مجھے پریشانی نہیں ہوئی، بلکہ جو پہلے والی پریشانی تھی وہ میرے اندر سے اتر گئی اور میں سمجھ گیا کہ میرا شک نہیں تھا، واقعی یقین تھا، اور اس یقین کی بنیاد پر میں ٹھیک پہنچا ہوں کہ ہمارے مال کو یہی شخص نقصان پہنچا رہا، اور اگر میں اس سے پہلے اس کے والد کو کہتا تو ہمارے رشتے میں دراڑیں پڑتی۔ میں نے اس کے والد سے نہیں کہا، بلکہ میں نے اس آیت کو مزید پڑھنا شروع کر دیا۔ آیت نے اپنے کمالات کرشمات دکھائے اور اس کے والد نے مجھ سے معذرت کی اور اس کا سابقہ اور موجودہ نقصان باقاعدہ ادا کیا۔ بوڑھے جنتی بڑھئی کی روح اپنی بات کو جاری رکھے ہوئے تھی اور میں اس آیت کی برکتیں، کمالات اور احتیاطوں پر مسلسل سوچ رہا تھا کہ رب کریم نے اس آیت کو کتنا بہترین، خوبصورت اور بابرکت بنایا ہے۔ میرے جی میں تھا یہ مجھے اور بتائیں اور اس کے فائدے، اس کی برکات حد سے زیادہ بتائیں۔ میں انہی سوچوں میں تھا کہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ میاں بیوی کی نفرت میں اس کو بہت بتایا کریں، اور ماں بیٹے کی نفرت اور اولاد کی آپس میں محبت کی کمی، گھریلو جھگڑے، گھریلو مشکلات اور گھریلو نفرتوں کے لیے اس آیت کی تاثیر
بہت زیادہ مسلم ہے۔ جو بھی اس آیت کو توجہ سے پڑھتا ہے وہ اس کی تاثیر حد سے زیادہ پاتا ہے۔ اچانک باتوں ہی باتوں میں وہ چونک پڑے۔ میں ان کے اس چونکنے سے پریشان ہو گیا کہ نہ معلوم کیا ہوا اور یہ اچانک کیوں چونکے۔ مجھ سے کہنے لگے ابھی فرشتوں کی ایک فوج آئی ہے اور قبرستان میں قبر والوں کو تحائف اور ہدیے بکھیر رہی ہے۔